بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بس بے شک میں قریب ہی ہوں۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طریقے سے انسان اپنے ہتھیار کے ساتھ اپنی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنی دعا کے ساتھ بھی اپنی حفاظت کر سکتا ہے کہ جب بھی کسی مشکل میں ہو تو وہ اپنے لیے دعا کرے اور اس مشکل سے وہ نکل سکتا ہے۔ اب ہم کیسے دعا کریں کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں، تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بھی بتائے ہیں۔ وہ کیا آداب ہیں؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں۔ وہ صحابی کیسے دعا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ حمد و ثنا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد وہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی حاجات مانگتے ہیں، اپنی دعا مانگتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں وہ پھر درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دعا کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی دعا کو ختم کرتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ فرماتے ہیں سل تعطیٰ سل تعطیٰ سل تعطیٰ، مطلب کیا ہے؟ تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، ان آداب کے مطابق اس صحابی نے دعا کی تو آپ نے یہ کہا کہ سل تعطیٰ، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا جس کی دعا کے اول اور آخر میں یعنی شروع اور آخر کے اندر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا معلق رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ دعا کے اندر جلد بازی مت کریں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی کیسے ہوتی ہے دعا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، ذہن کے اندر وسوسہ آ جانا یہ اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی زبان سے وہ یہ الفاظ ادا نہ کرے بندہ کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ دعا کا فلسفہ کیا ہے؟ دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں، اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے قبول ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی دعا کو پورا کر دیتے ہیں، جو وہ مانگ رہا ہے بعینی ہی وہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعینی ہی چیز تو نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ اس کا متبادل اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یہ چیز اس بندے کے لیے بہتر ہے یا یہ چیز نقصان دہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل اس بندے کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو بعینی ہی چیز نہیں دیتے لیکن اس کے بدلے میں اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اس کو وہ چیز نہیں دیتے لیکن آخرت میں نیکیوں کی صورت میں اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن انسان جب آئے گا اور اپنی نیکیوں کی ایک گٹھڑی دیکھے گا اور وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو میری نیکیاں ہی نہیں ہیں، تو اسے بتایا جائے گا یہ وہ نیکیاں ہیں جو دنیا میں تو نے دعائیں کی تھی اور وہ دعائیں دنیا کے اندر پوری نہیں ہوئیں، لیکن یہاں پہ ہم نے آخرت میں آپ کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا تھا اور یہ نیکیوں کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ تو وہ بندہ خوش ہوگا اور وہ یہ کہے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، میری ساری کی ساری وہ جو دعائیں میں دنیا میں مانگتا رہتا اور وہ یہاں پہ نیکیوں کی صورت میں جو ہے وہ مجھے مل جاتی۔
اب ہم آتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کے اوقات کون سے ہیں، وہ کون سے اوقات ہیں جن میں ہم جو ہے وہ دعا کریں تو ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جائیں، ہماری دعائیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جمعے والے دن عصر کے بعد جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ عصر کے بعد آپ جو ہے وہ دعا کریں۔ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے والے دن جب امام خطبہ دیتا ہے اور خطبے کے درمیان میں جو وقفہ کرتا ہے 2 خطبوں کے درمیان، اس وقت میں دعا کی جائے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ دعا کی جائے، اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہماری کوئی دعا بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کے اندر ہمیں مل جاتا ہے، یا تو آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں بعینی ہی وہی چیز مل جاتی ہے، یا اس کے متبادل کوئی چیز مل جاتی ہے، یا ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔